قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جناب محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے دکھاوی کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس شخص نے دکھاوی کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس شخص نے دکھاوی کے لیے صدقہ دیا اس نے بھی شرک کیا۔ تشریح میں محدثین لکھتے ہیں شرک اکبر الکبائر ہے، یعنی تمام کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا کبیرہ گناہ شرک ہے۔ تمام گناہوں کے بارے میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کے بارے میں خود حق سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ اللہ خود فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، اور حق بھی یہی ہے کہ وہ ذات جس کا کوئی ثانی نہ ہو، جس کی کوئی نظیر نہ ہو، نہیں اس کا کوئی ہمسر ہو، اس کے ساتھ شریک کیا جائے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سب شرکاء سے زیادہ شرک سے بیزار ہوں۔ اسی وجہ سے اسلام میں یہ محتم بشان اعمال جن پر اسلام کی بنیاد ہے، اگر اس میں دکھلاوی کی نیت ہو جائے، یعنی اگر اس میں کوئی ریاکاری کرے تو یہ موجب عذاب و وبال بن جاتے ہیں۔ اس حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر سے بچنے پر تنبیہ فرمائی ہے کہ ریاکاری سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسی واسطے وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، روزہ دار نے اس نیت کے ساتھ روزہ رکھا کہ لوگ مجھ کو روزہ دار کہیں تو ایسا شخص بھی اس مدعیہ میں داخل ہوگا۔ حدیث کے اس جز سے یہ بھی معلوم ہوا کہ روزے میں بھی شرک ہو سکتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بھی نیت کر لے کہ لوگ مجھ کو روزہ دار کہیں، یا کوئی اور دنیاوی غرض ہو اسی واسطے وہ روزہ رکھے۔ اور ساتھ ساتھ حدیث میں حضور فرماتے من تصدق یرائی فقد اشرک، اگر آدمی صدقہ اس نیت سے دے کہ لوگ مجھ کو سخی اور مالدار کہیں تو بھی شرک ہے۔ تو علماء کرام نے ایک قانون لکھا ہے کہ فرض صدقہ مثلا زکوٰۃ وغیرہ تو لوگوں کے سامنے دینے میں کوئی خرج نہیں، کیونکہ یہ تو فرض ہیں، یہ ویسی بھی دینا ہے، اس کے کرنے سے آدمی میں تکبر نہیں آتا، مگر صدقہ نوافل وغیرہ کو چھپا کے ادا کرے، کیونکہ اس میں ریاکاری کا شبہ ہے، اس میں ریا پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اسی واسطے زکوٰۃ اگر کلم کھلا دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، اور نفلی صدقات بھی دے سکتے ہیں، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ ریاکاری سے بچنے کے لیے وہ اگر آپ خفیہ